السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالحفیظ القاسمی۔ حضرات سامعین، جیسا کہ اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ شروع دن سے اہل کتاب میں سے عیسائی حضرات ہیں، ان کی یہ سازش رہی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے بھی ان کے صحیح عقیدے سے ان کو بچھلائیں اور ان کو گمراہ کریں اور ان کو مرتد بنائیں، اور جو مشرکین ایمان پہ آنا چاہتے ہیں ان کو ایمان سے جو روکیں۔ اس کے لیے وہ قطعی جو دلائل ہوتے تھے، جو صحیح دلیل قرآن پاک کے ذریعے سے ان کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی، یا تو اس کا انکار کرتے یا تو اس کے اندر تعویل کرتے۔ اس طرح کے کٹ حجتیوں کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو بھی روکا، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ کچھ اسی طرح کی سازشیں یہود کی بھی تھی۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کی بڑی تعداد تھی۔ سورہ آل عمران کی 72ویں نمبر آیت کے اندر اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہودیوں کی ایک جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے آپس کے مشورے کے ذریعے سے ایک ٹیم جو تیار کی تھی۔ اس کا کام کیا تھا کہ صبح کے وقت میں یہ لوگ ایمان لے کے آئیں اور شام ہوتے ہوتے ایمان سے جو پھر جائیں۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودی حضرات کا علم کا بڑا ہی چرچا تھا، تو ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، اگر یہ سازش ہم رچتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو کمزور قسم کے مسلمان ہیں وہ یقیناً اپنے ایمان کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ آخر ضرور دال میں کالا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ صبح کو ایمان لے کے آتے ہیں اور شام ہوتے ہوتے ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے بہکانے کی سازش کی۔ جس کام کے لیے انہوں نے اس ٹیم کو جو تیار کیا تھا، ان کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ دیکھو کسی بھی صورت میں کہ تم ان کے ساتھ میں جا کر کہیں بہک نہ جانا، کہ ہم تم کو اس لیے تیار کیے ہیں تاکہ تم ان کے درمیان میں جاؤ اور جانے کے بعد میں ان کو بہکا دو۔ اور یہ بات یاد رکھنا ہے کہ تم کو صرف اور صرف ہماری بات ماننی ہے، ان کی بات ماننی نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو نمک کے کان میں تم گر کر تم بھی نمک نہ بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت کے بعد میں یہ ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ۔ یہ ہدایت تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتی ہے، وہ جس پیغمبر کے ذریعے سے آئے اس کو قبول کرنا چاہیے، چاہے وہ اسرائیلی پیغمبر کے ذریعے سے آئے یا اسماعیلی پیغمبر کے ذریعے سے آئے۔ تو یہ یہود اس طرح کی پول پٹی پڑھا کر ایک جماعت کو جو تیار کی تھی، اس کی دو وجہ تھی، ایک تو دنیا کے تعلق سے اور ایک آخرت کے تعلق سے۔ دنیا کے تعلق سے اس اعتبار سے کہ ان کے دل کے اندر ایک قسم کا حسد اور جلن جو بھرا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں نبوت کے سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام سے جاری تھا، یعنی جن کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور بنی اسرائیل کے انبیاءوں کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم ہو گیا۔ وہ بنی اسرائیل کے انبیاءوں میں سے آخری نبی تھے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے اس سلسلے کو ختم کیا، اور ختم کرنے کے بعد میں اس سلسلے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے جاری کیا۔ میرے اور آپ کے آقا سرور کونین شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بھی بنی اسماعیل میں سے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے۔ یہ ان یہود کو جلن تھا اور حسد تھا، اور آخرت کے تعلق سے انہیں یہ جلن اور حسد تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بہکانے کے لیے ہم نے تیار کر کے ان کے پاس بھیجا ہے اور تم ان سے متاثر ہو کر اگر اسلام کو قبول کیے
تو کل قیامت دن جب حساب و کتاب کا موقع ہوگا تو مسلمانوں کو بڑا اچھا موقع ملے گا، اور وہ یوں کہیں گے کہ دیکھا اسلام تو سچ تھا اور حق تھا، اسی لیے ان حضرات نے اسلام کو قبول کیا۔ اب اس وقت تم مقدمہ ہار جاؤ گے اور وہ جیت جائیں گے اور یہ مسلمان تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں تمہیں یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ کسی صورت میں ان کے ساتھ میں مل کر ان کے جیسا نہ ہو جانا، بلکہ صبح کے وقت میں ایمان لے کے آنا اور شام ہوتے ہوتے ایمان سے پھر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے مخصوص کرے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوٹے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اس کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ جیسے چاہے انبیاءوں کو جس سلسلے میں چاہے جو بھیج سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ جو انبیاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو لے کر ہمارے پاس آئے، خوش دلی کے ساتھ میں اس کو قبول کرنی چاہیے۔ دعا کریں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گلدستہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے، موت کے آخری سانس تک اس کو اپناتے ہوئے، اسی چیز کی محبت کو اپنے سینے کے اندر لیتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسان فرمائے۔ تو لہٰذا یہ بات ہمارے ذہن میں ضرور رہنی چاہیے، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی شروع دن سے سازش اسی طریقے سے جو رچی بسی ہوئی ہے، اور آج تک یہ سازش کو اسی طریقے سے وہ رچائے ہوئے ہیں، اور مشرکین بھی ان سے متاثر ہو کر ہمیں اور آپ کو جکڑنے کی پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا خدا کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت اسلام ہمیں اور آپ کو دی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے مقابل میں دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو ہر حال میں اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، اور عیسائیوں کی اور یہودیوں کی سازش میں کسی طریقے سے نہ پھنسے، اور ان سازشوں سے اپنے آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و صورت کے ذریعے سے بچانے کی کوشش کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس طرح کے فتنے سے اور پوری امت کو بھی حفاظت عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔